یہ ڈکٹیٹر شاہی محل کے زینوں سے جو بھینی بھینی روشنیوں سے روشن تھے نیچے اتر رہا تھا، اور یوں اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے محل کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جب ملک میں آزادی کی ہوا کے کچھ جھونکے چلے تو پارلیمنٹ کے کچھ نمائندوں نے ایوان کے اندر شاہی جواہرات کے موضوع کی تحقیقات کے جانے کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ معاملہ بس پارلیمنٹ میں اعتراض کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کے آگے کوئی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں سے لوٹے گئے یہ جواہرات اور نوادرات کتنے ہیں۔ کارٹون ڈبوں اور اٹیچیوں میں پیک ان میں سے بہت سے قیمتی نوادرات اور جواہرات تہران سے اصفہان اور پھر بندر عباس کے راستے میں قافلے میں شامل لوگوں کے دوستوں اور اسی طرح انگریز فوجی افسروں نے چوری کر لیے تھے، اور آج تک وہ لاپتہ ہیں۔ اس طرح لوٹے گئے نوادرات اور جواہرات کچھ اس طرح بھی برباد ہو گئے۔ رضا شاہ اپنے گھر والوں اور خدمت گزاروں کے ساتھ ایک بحری جہاز پر سوار ہوا۔ اس بحری جہاز کا انتظام انگریز فوجیوں نے کیا تھا جو وہاں پر لنگر انداز تھا۔ بحری جہاز کے مسافر کئی دنوں تک اس طرح وہ پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنے اور راستے میں کئی بندرگاہوں پر ٹھہرنے اور نتیجے میں تہران سے 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بر اعظم افریقہ کے جنوب میں دور افتادہ جزیرے موریشس کی بندرگاہ پر اترے۔ شاہ اور اس کے کسی بھی ساتھی یا اہل خانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹیلی گرام یا خط کے ذریعے تہران سے کوئی رابطہ برقرار کرے۔ احساس خوف، گھبراہٹ اور شرمندگی شاہ کے پورے وجود پر طاری تھی، اور اس کے ساتھ گئے لوگوں کو اب افسوسناک زندگی اور حکومت کے عیش و عشرت کا فرق بخوبی محسوس ہونے لگا تھا۔ اس صورتحال میں رضا شاہ جو اب شاہ نہیں رہ گیا تھا، ہر شخص سے زیادہ اس بات کا احساس کر رہا تھا کہ تخت و تاج سے ہٹائے جانے اور حکومت سے نکال دیے جانے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے۔ کئی مہینوں بعد امریکی اور برطانوی سفارت خانوں میں محمد رضا کی درخواستوں کے نتیجے میں امریکی اور برطانوی حکام نے جوان شاہ اور اس کی حکومت کے دوسری جنگ عظیم میں فاتح قوتوں کے ساتھ بے پناہ تعاون کرنے کے بہانے رضا شاہ کی میت کو موریشس سے مصر اور پھر وہاں سے تہران منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد محمد رضا شاہ نے دربار کے بعض خواص کی سرزنش سے بچنے اور اپنے باپ کی یاد کو زندہ کرنے کے بہانے حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے حرم کے جنوب میں ایک عمارت تعمیر کروائی جس میں اس میت کو دفن کیا گیا، مگر اس عمارت کو کبھی بھی لوگوں نے احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، جسے مقبرہ رضا شاہ کبیر کہا جاتا تھا۔ مختلف مناسبتوں سے اس کا بیٹا محمد رضا شاہ یا اس کے درباری اس کو دیکھنے جاتے۔ ایران میں سب کی کامیابی کے بعد اس عمارت کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس نام نہاد مقبرے میں کسی کی میت دفن ہوئی تھی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکے۔ رضا شاہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اب سعدآباد کمپلیکس کا بٹوارہ ہونا تھا۔ پہلوی اول کی 4 بیویوں کے اصلی اور فرعی وارث سب کے سب جائیداد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے درمیان اس بات پر تنازع شدت اختیار کر چکا تھا اور نوبت آپس میں مار پیٹ تک کی بھی آ گئی تھی۔ اس دوران شاہ کا بھائی اس پورے واقعے میں ایک ہوائی سانحے میں مارا گیا۔ اس کا نام علی رضا پہلوی تھا۔ یوں ان میں سے بعض کو اس کمپلیکس میں جسے شاہ کا ترکہ کا عنوان دیا گیا تھا رہنے کی جگہ دے دی گئی، اور اس طرح سعدآباد کمپلیکس میں آنے جانے کے لیے 12 الگ الگ دروازے بنائے گئے۔
محمد رضا پہلوی کے دور حکومت کے خاتمے کے وقت سعدآباد کمپلیکس میں مجموعی طور پر 18 بہت ہی شاندار اور عالیشان محل تھے، جس کی معماری میں بہت ہی رقم خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ مہارتوں کا بھی بے پناہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ سبھی شاہی محل محمد رضا کے گھر والوں کے درمیان نسبت کے اعتبار سے شاہی خاندان کے افراد کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ شاہ کا بڑا بیٹا ولی عہد کے طور پر 2 محلوں پر قابض تھا۔ ایک محل فراناز اور علی رضا کو ملا تھا اور ایک لیلا اور شاہ کے دوسرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا۔ شاہ کا سوتیلا بیٹا غلام رضا اور شاہ کی جڑواں بہن اشرف اور اس کے علاوہ بھی خاندان کے کئی دوسرے لوگوں کے پاس الگ الگ عالیشان محل تھے، جبکہ فرا کی ماں فریدہ دیبا کو ایک بڑا محل ملا تھا جس میں 10 خدمت گزار اور مصاحبین تھے۔ وہ اس سے پہلے ایک فلیٹ میں زندگی گزارتی تھی جو تہران کے علاقے میں منیریہ میں تھا۔ ایک دن شاہ نے فرا سے پوچھا کہ وہ اپنی ماں فریدہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے، جس پر فرا نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والی عورت ہے اور وہ ملنگ و درویش صفت ہے جو اسراف اور فضول خرچی کی مخالف ہے۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن وہ تو ایک بہت ہی عالیشان محل میں رہتی ہیں اور ہمیشہ میری ماں سے وہ ہر چیز میں مقابلہ کرتی ہیں۔ حتیٰ آج ہی انہوں نے مجھ سے فوری ملاقات کر کے اب جب کہ وہ شاہ بانو ہے یعنی دربار کی سب سے بڑی خاتون ہے تو کم از کم اسے قاجاری روایت کے مطابق دربار میں کوئی بڑا عنوان دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس کا نام بھی ادب اور احترام سے لیا جائے۔ ان کی یہ باتیں ان باتوں سے تو متضاد ہیں جو تم نے بیان کی ہیں۔ فرا نے جواب دیا کہ آخر وہ بھی تو اسی شاہی گھرانے میں ہی زندگی بسر کر رہی ہیں اور وہ میری ماں بھی ہیں، تو کیا حرج ہے؟ جب میں نے یہاں دستاویزات پر نگاہ ڈالی تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ فرمائشیں کی تھی ان میں فریدہ دیبا تھی، جس کے لیے اس کا محل ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا اور وہ اپنے احاطے اور باؤنڈری کے اندر کی خوبصورتی اور سہولیات کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ خطوط دکھا کرتی تھی۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر سوئمنگ پول کے پانی کے نکلنے اور اس کے سرکولیشن سسٹم کے لیے اس نے کم از کم 10 خطوط لکھے تھے۔ سوئمنگ پول کے پانی کے اخراج کے بارے میں فریدہ نے ایک ہی تاریخ میں یہ سارے خط نہیں لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خط آج لکھا ہے تو دوسرا کئی مہینے پہلے یا بعد کا ہے اور تیسرا 1 سال کے فرق کے ساتھ کا ہے۔ اسد اللہ عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لیے ایک سب سے بڑا کام اور مشغلہ شاہی خاندان کے درمیان چلنے والی اس رسہ کشی اور مقابلے کو سلجھانا تھا۔ جی ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی کمپلیکس میں الگ الگ محلوں میں ہی صحیح زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے احاطے مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ تھے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی الگ الگ تھی۔ سب کے مالی اور باغبان، سرائیدار، خدمت گزار، نوکر چاکر، سب کو صرف انہی احاطوں میں جانے کی اجازت تھی جہاں تک ان کے لیے معین کیا گیا تھا۔ انہیں کسی دوسرے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی مگر یہ کہ ان کے لیے کوئی مخصوص کارڈ جاری کیا گیا ہو جیسے کسی خاص آدمی کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں ممکن تھا کوئی کسی دوسرے محل کے احاطے میں داخل ہی نہ ہو۔ لان اور باؤنڈری کے بارے میں آج کہتے چلیں کہ جہاں ان لوگوں کے لیے محل کے اندر کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن بہت ہی اہمیت رکھتی تھی، وہیں وہ لان اور باؤنڈری اور احاطے پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنے محلوں اور لان اور باؤنڈری کے لیے جو پھول لگاتے یا پیڑ پودے لگاتے ان کے بیج ہالینڈ سے منگاتے اور اس سلسلے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کافی مقابلہ رہتا۔ اسی طرح سوئمنگ پول، آبنما اور محل کی دیواروں پر جو مجسمے ایک کی دیواروں پر تھے ویسے ہی یا اس سے بھی بہتر دوسرا شخص اپنے محل کے لیے سجاتا اور بناتا، یہی سب کچھ کرنا چاہتا۔ محمد رضا شاہ کی ماں کا نام تاج الملک تھا۔ اس کے پاس بھی ایک بہت ہی عالیشان محل تھا کہ کسی کو بھی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ بھی بہت زیادہ فضول خرچ تھی۔
مزید 4 محل جس کے بارے میں کسی کا دعویٰ نہیں تھا وہ مکمل طور پر محمد رضا شاہ کے اختیار میں تھا، جن میں سب سے اہم سبز محل تھا۔ یہی وہ محل تھا جہاں شاہ اور اس کی معشوقہ کی خفیہ اور چوری